خوشامدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شارع دستور. میں ہوں شہزاد رضا. دو موضوعات پر آج گفتگو کریں گے. ایک بیوروکریسی میں اصلاحات، دوسرا جو پی ڈی ایم ہے اپوزیشن کا الائنس ہے اس کی آگے کی حکمت عملی. 8 تاریخ کو ان کا اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم فیصلے کریں گے کچھ بڑے، اور اس کے اشارے کرایوں میں بات بھی کر رہے ہیں. لیکن کیا یہ ساری جماعتیں استعفیٰ دینے پر تیار ہوں گی؟ آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ آپ فیصلہ کریں، استعفیٰ دینا چاہتے ہیں تو خوشی سے دیں، لیکن یہ کہ قوم کو اس طریقے سے خطرے میں مت ڈالیں، جس کا اظہار وزیر اطلاع شبلی فراز صاحب بھی کر چکے ہیں. کہ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ کرونا وائرس کی دوسری لہر جو بڑی تیزی سے پاکستان میں جو پھیلی ہے، اور اس کے بعد اگر اس طرح کے جلسے جلوس ہم بار بار کہتے ہیں ہوتے رہے بغیر کسی ایس او پی کو فالو کیے، تو اس سے اور زیادہ خطرہ بڑھ سکتا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے ایک انٹرویو میں باشغاف الفاظ میں ایک دفعہ پھر کہا ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں گے خود، یعنی کہ استعفیٰ دے دیں گے، لیکن کسی قسم کا این آر او یعنی وہ رعایتیں جو اپوزیشن مانگنا چاہ رہی ہے وہ ان کو نہیں ملیں گی. اور وہ رعایتیں کیا ہیں کہ ان کے خلاف جو کرپشن کے مقدمات ہیں وہ واپس لیے جائیں، یا وہ ان کے رہنما جو اس وقت پاکستان نہیں آ سکتے، جو خود انہوں نے فیصلہ کیا، ان کے لیے بھی کوئی راہ ہموار کی جائے. اس کے ساتھ جب بات کریں پی ڈی ایم کے ان جلسوں کی، تو 13 تاریخ کو لاہور میں انہوں نے ایک بڑا جلسہ کرنا ہے. لوگ اکٹھے کرنے میں اگرچہ وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے مقاصد کیا ہیں. آگے وہ لانگ مارچ کے لیے بھی تیار ہو رہے ہیں، لیکن اس قسم کی پریشر ٹیکٹک سے ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ حکومتیں نہیں جاتی. کچھ فیصلے اگرچہ ہمیں ملتے ہیں کہ لانگ مارچ کرنے سے قبل ہی کچھ صورتحال تبدیل ہو گئی تھی. ماضی میں کم از کم 2 واقعات ہمارے سامنے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا موقف اس وقت کیا ہے. اور اگر حکومت کو عوام نے منتخب کیا، ایک مینڈیٹ دیا ہے، اور 2.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، تو کیا آپ باقی عرصہ انتظار کریں اپنی باری کا؟ آپ عوام میں مہم یقیناً چلائیں، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ایسے طریقے سے جو آئین میں درج نہ ہو حکومت کو آپ گھر بھیج سکتے ہیں، تو یہ خام خیالی بھی ہوگی اور اس تمام نظریے کی نفی ہوگی جس کو لے کر آپ چل رہے ہیں اور جو نعرہ آپ بلند کر رہے ہیں. اس کے ساتھ جو بیوروکریسی کی جہاں تک بات ہے، جو آپ کے سیاستدان، آپ کے حکمران پالیسیاں بناتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، اور ان فیصلوں پر عمل درآمد بیوروکریسی نے کرنا ہوتا ہے. اور ماضی میں بہت ایسے واقعات سامنے آئے کہ بیوروکریسی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ سیاست کا بھی شکار ہوئی. اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ امیدیں پوری نہیں ہو رہی، یا وہ حکومت کی ہوں یا عوام کی ہوں بیوروکریسی سے. تو شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جو معیار گرا ہے مسلسل سیاسی مداخلت کی وجہ سے، اس کی وجہ سے یہ معاملات ہمارے سامنے ہیں. بیوروکریسی میں اصلاحات جاری ہیں. وزیر اعظم نے چند روز قبل ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بیوروکریٹ غلط کام میں ملوث پایا گیا اور یہ ثابت ہو گیا، تو ماضی میں یہ ہوتا تھا یا اس کو سسپینڈ کر دیتے تھے کچھ عرصے کے لیے، یا کسی جگہ پہ تبادلہ کر دیا جاتا. تو اب ایسا نہیں ہوگا. اگر واقعی ثبوت مل گئے اور اس کے خلاف جو ہے وہ جرم ثابت ہو گیا، تو ایسے سرکاری افسر کو نوکری سے نکال دیا جائے گا. تو یہ ایک تنبیہ بھی ہے ان کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی حکومت نے ایک فیصلہ پہلے ہی کر چکی ہے، ماضی قریب میں کر چکی ہے کہ اگر کوئی بھی بیوروکریٹ جو کہ کسی وجہ سے کام نہیں کر رہا تھا، کہ شاید اس کے کسی فیصلے کی بنیاد پر کوئی ادارہ اس سے تحقیق کرے گا، تو یہ بھی واضح طور پر حکومت نے اس پہ جو ہے وہ اپنی ایک پالیسی وضع کر دی کہ اگر کوئی فیصلہ گڈ فیتھ میں کیا اور وہ فیصلہ شاید صحیح ثابت نہ ہوا، اور اس میں یہ چیز پروو ہو گئی کہ کسی قسم کا مالی فائدہ نہیں لیا اس سرکاری افسر نے، تو ایسے سرکاری افسر کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی محض اس بنیاد پہ کہ اس نے ایک گڈ فیتھ میں اور اپنی سمجھ کے مطابق فیصلہ کیا تھا اور وہ غلط ثابت ہوا تھا. تو یہ وہ سٹیپس ہیں جو بیوروکریسی کو دوبارہ سٹینڈرڈ پہ لے جانے کے لیے حکومت کوششیں کر رہی ہے، جس میں ماضی میں جو ہم قصے سنتے آئے ہیں ان کے. اس پر ہم گفتگو کریں گے. اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کر رہے ہیں رانا طاہر صاحب، تجزیہ کار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. رانا صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. تسنیم نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ویڈیو لنک پہ، سابق سیکرٹری داخلہ ہیں. بہت شکریہ تسنیم نورانی صاحب. کیسر احمد شیخ صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کر رہے ہیں. اور عثمان بسرا صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سب حضرات کا بہت شکریہ ایک دفعہ پھر. اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کریں، وزیر اعظم صاحب نے کیا بات کی یہ آپ کو مختصر سناتے ہیں. ہم نے ایک نئے سول سروس ریفارمز بھی لے کے آ رہے ہیں. اس کے اندر بھی ہم آگے جب دیکھیں گے کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے جو پکڑا گیا، اس کی ٹرانسفر نہیں کریں گے کہیں، اس کو کسی اور ڈسٹرکٹ میں نہیں بھیجیں گے، اس کو پھر سروس سے نکالیں گے. اور اس پہ عوام آپ کی ہمیں بڑی ضرورت ہے کہ آپ ہمیں پوری اپنی فیڈ بیک دیں. تو جتنا آپ اس پورٹل کو استعمال کریں گے،
اتنا ہی ہم عوام کو امپاور کریں گے, عوام کے اختیارات بڑھیں گے, وہ ان کی آواز سنی جائے گی, وہ اپنی زندگی بہتر کریں گے, ہماری بیوروکریسی کی اسٹینڈرڈز بھی اوپر جائیں گی, اور پھر ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں اور جو ہمارے وزیر ہیں ان کو بھی میرے لیے آسانی ہوگی گیج کرنے کے لیے کہ وہ کیا اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں. جی, وزیر اعظم صاحب یہ خطاب کر رہے تھے سٹیزن پورٹل کی ایک تقریب سے چند روز قبل. آپ حضرات کی اجازت سے تسنیم نورانی صاحب سے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. تسنیم نورانی صاحب, یہ ذرا فرمائیے گا کہ سیاستدان اکثر بیوروکریسی کو مورود الزام ٹھہراتے ہیں کہ کوئی کام ملک میں اگر نہ صحیح چل رہا ہو یا مشینری جو ہے وہ مفلوج ہو گئی ہو, بیوروکریسی سے بات کریں تو وہ سیاستدانوں پر جو ہے سارا ملبہ گرا دیتے ہیں. یہ ذرا بتائیے گا کہ بیوروکریسی کیا واقعی اگر چاہے تو نظام مفلوج کر سکتی ہے, اور جو سیاستدان اگر رولنگ پارٹی میں بھی ہو کیا وہ اتنے طاقتور نہیں ہوتے کہ جو ان کو چلا سکیں, یا اگر وہ نہیں چل رہے تو ان کے خلاف کوئی فیصلہ بھی کر سکیں؟ نورانی صاحب. دیکھیے, جو ایک خواہش ہے ایک سیاستدان کی بیوروکریٹ کے کنٹرول کرنے کی بڑی جائز ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ وہ ہیں اور بیوروکریسی جو ہے وہ تو ایک مشینری ہے. مگر ہوتا یہ رہا ہے کہ جو ڈرا دھمکا کے اور ایک قسم کے جو یعنی سختی کر کے بیوروکریسی عام طور پہ ڈلیور نہیں کرتی رہی. جن دوروں میں بیوروکریسی ڈلیور کرتی رہی ہے اس میں سے کوئی ایسی دور میں کوئی پکڑ دھکڑ یا ڈسمسل کا جو تھا خوف یا تڑی, وہ ضروری نہیں کہ ہوتی تھی, اس کے باوجود کام چلتا تھا. تو اس وجہ سے جو اگر یعنی یہ ہے کہ جو اس وقت جو میں نے آپ کی انٹروڈکشن میں سنا, یہ جو کہا جا رہا ہے کہ بھئی اب ڈسمسل ہوگا اور صرف سسپینشن نہیں ہوگی, یہ خواہش تو ٹھیک ہے, پرائیویٹ کمپنیوں میں ایسے ہی ہوتا ہے. مگر یہاں پر سرکار میں جو انہوں نے امینڈمنٹس ابھی کی ہیں وہ ایک بڑی مارجنل سی امینڈمنٹ ہے. پہلے 3 سٹیئرز ہوتے تھے, انکوائری افسر ہوتا تھا, ایک آتھورائزڈ افسر ہوتا تھا, ایک اتھارٹی ہوتی تھی. اب جو میں نے پڑھا ہے انہوں نے صرف آتھورائزڈ آفیسر کو ہٹا دیا اور انکوائری افسر اور اتھارٹی ہوگی. اس میں ہو سکتا ہے کہ 2 مہینے 3 مہینے بچ جائیں, جو پروسیس دیا ہوا ہے کہ 15 دن یعنی جو پروسیس ہے وہ سارا ویسے ہی ہے. تو اس وجہ سے یہ امید رکھنا کہ لوگ بڑی آسانی سے ڈسمس ہو جائیں گے, جی, ان کو یعنی ان کو سسپینڈ نہیں کیا جائے گا, یہ شاید اتنا پاسبل نہ ہو. اچھا نورانی صاحب, نمبر 2, سوری ٹو کٹ, یہ سوال ہے ایک میں صرف اس میں مکمل کر لوں. جی, کہ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ کیا ڈراؤ دھمکاؤ سے, جو کہ اس وقت آلریڈی نیب سے ڈری ہوئی ہے بیوروکریسی, کیا مزید ڈرانے دھمکانے سے یا اس کا اور متبادل ڈرانے دھمکانے کا سسٹم بنانے سے کیا بیوروکریسی چلے گی؟ ٹھیک, چلیں, ویری رائٹ, ویری رائٹ, اس پہ غور کرنا ضروری. ٹھیک. اچھا, آپ کا ایک پوری زندگی آپ کی سول سروس میں گزری ہے اور آپ ہائیسٹ پوزیشن پر بھی رہے ہیں. یہ تو آپ تسلیم کریں گے کہ بیوروکریسی جو ہے اس میں سیاست جو ہے وہ سرایت کر گئی ہے, آ گئی ہے, سیاست زدہ ہو گئی ہے. یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ ہم تو بڑا جو ہم سنتے ہیں پاکستان میں, اور اس کو کمپیئر کیا جاتا تھا انڈین سول سروس سے, اور ایک بہت زیادہ رسپیکٹ بھی ہوتی تھی اور بہت زیادہ ان کا ایک کیا کہتے ہیں روب بھی ہوتا تھا بیوروکریٹس کا. تو یہ ذرا بتائیے گا یہ سلسلہ شروع کیسے ہوا, کس نے کیا؟ اس میں سیاستدانوں کو مورود الزام ٹھہرائیں یا بیوروکریسی نے خود انہیں یہ راستہ دکھایا؟ دیکھیے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جیسے فوج میں اب ہوتا ہے کہ جو کمانڈر ہے ادارے کا, ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے, بیوروکریٹ جو اس محکمے میں ہوتا تھا اس کی طرف دیکھتا تھا, سیاستدان کی طرف نہیں دیکھتا تھا, اس کی پوسٹنگز اینڈ ٹرانسفر کے لیے, یا اگر مشکل میں ہو تو اس کو بچانے کے لیے یا ترقی کے لیے. تو وہ اگر صوبے میں تھا تو چیف سیکرٹری کو اس کی طرف دیکھتا تھا, اگر مرکز میں تھا تو اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری کی طرف دیکھتا تھا, اگر ضلع میں تھا تو وہ ڈپٹی کمشنر کی طرف دیکھتا تھا. ہوا یہ کہ یہ میں سمجھتا ہوں 30-40 سال پہلے سے, یعنی یہ جو ہماری سیاسی سرگرمی جب سے شروع ہوئی اس میں سیاستدان نے یہ اس کا ایک ایجنڈا ہو گیا کہ بھئی اگر جب تک ہم بیوروکریسی کو فل پرسنلی کنٹرول نہیں کریں گے تب تک بیوروکریسی کا کام نہیں کرے گی. تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے زمانے کے متبادل کے بعد کہ وہ افسران نے یہ دیکھا کہ جناب ہمارا چیف سیکرٹری جو ہے وہ تو بالکل ان افیکٹو ہے, وہ تو نہ ہمیں بچا سکتا ہے نہ ہمیں ترقی دلوا سکتا ہے. رائٹ, تھوڑا بہت
مدد کر سکتا ہے. ہمیں تو کوئی MNA MPA دوست یار کسی پرائم منسٹر کا چیف منسٹر کا اس کو پکڑنا ہے پوسٹنگ لینے کے لیے, مشکل میں وقت میں بچنے کے لیے اور آگے ترقی کرنے کے لیے. تو جب یہ ہوا تو وہ کمانڈ سٹرکچر ختم ہو گیا, اور کمانڈ سٹرکچر جو ہے وہ بحال ابھی بھی نہیں ہو رہا. اور جب تک کمانڈ سٹرکچر بحال نہیں ہوگا کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی آرگنائزیشن, اگر آپ آرگنائزیشن ایک سائنٹیفک آرگنائزیشن چلاتے ہیں وہ نہیں چل سکتی. تو یہ اس وقت مسئلہ ہے کہ بیوروکریسی جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے, اور ہر بندہ جو ہے وہ اپنے پولیٹیکل ماسٹرز کی طرف دیکھ رہا ہے, پولیٹیکل دوستوں کی طرف سے دیکھ بالکل ٹھیک. رانا صاحب, اس سلسلہ شروع کب ہوا؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ جیسے نورانی صاحب بھی کہہ رہے تھے, یہ تقریباً آج سے 50 سال پہلے سے سلسلہ شروع ہوا. جب پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی حکومت بنی تو اس وقت سے بیوروکریسی میں سیاسی مداخلت شروع ہوئی بڑے پیمانے پر. دیکھا کہ یہ افسر جو ہے یہ ہمارے کام کے مطابق نہیں چل رہا, ہماری سوچ کے مطابق نہیں چل رہا, ہمارا جائز ناجائز کام نہیں کر رہا, تو اس کو ہٹا دیا گیا اس کے, اور پھر اپنے چہیتے افسر بنانے کا. اور یہ سلسلہ اس کو جو عروج پر پہنچایا وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے. انہوں نے تو باقاعدہ اپنا ایک, اس کو آپ نون لیگ کا بیوروکریسی کا ونگ کہہ دیں یا شریف فیملی کا ونگ کہہ دیں, انہوں نے وہ تیار کر لیا بیوروکریسی کے اندر. اچھا. اور اس قدر زیادہ مداخلت کی گئی کہ جو ایماندار افسر, میں آج بھی کہتا ہوں ہماری بیوروکریسی میں بڑے اچھے اچھے لوگ موجود ہیں, لیکن جس طریقے سے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی, یہ 71 میں جب بھٹو صاحب اقتدار میں آئے اس وقت سے یہ سلسلہ شروع ہوا. ٹھیک. اور نواز شریف صاحب تو اس کو انتہا تک لے گئے. پھر جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی آپس میں مخالفت تھی, پنجاب میں نواز شریف صاحب چیف منسٹر تھے, اوپر محترمہ بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر تھیں, اس وقت بہت زیادہ مداخلت بڑی بیوروکریسی کے معاملات میں. تو اس سے یہ جو اب پرائم منسٹر صاحب جو سوچ لے کر ایک بات ہے کہ مداخلت سے کیا مراد ہے کہ پرائم منسٹر ہے یا منسٹر ہے, تو وہ تو ایک طرح سے ان کا باس کہلائے گا نا, مطلب یہ کہ اس نے کنٹرول کر, اس نے فیصلہ دینا ہے, بیوروکریسی نے اس پہ عمل کرنا ہے, تو مداخلت کی بات کہاں سے آ گئی؟ مداخلت کی بات یہ ہوتی ہے کہ جو بندہ بھی میں نے کہا نا کہ جو جائز ناجائز, جو ان کے منہ سے ناجائز بات نکلے اس کو جائز بنا کے ان کے سامنے نہ رکھے, وہ ان کو پسند نہیں ہوتا. جو بیوروکریٹ کہے کہ سر یہ کام جو آپ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا, یہ غیر قانونی ہے, وہ یہ ہمارے جو سیاسی باسز ہیں یہ چیز برداشت نہیں کرتے. یہ ایسا کلچر پروان چڑھا ہے. اور نورانی صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے, ابھی تک بھی یہ جو مقصد ہے بیوروکریسی کو سیاست سے پاک کرنے کا, وہ اس طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی اب ان کو ڈسمس کیا جائے گا. دیکھیں اس وقت یہ اتنی سیاست زدہ ہو چکی ہے کہ آپ کو کوئی ایک ایماندار بیوروکریٹس جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان کی کوئی کمی نہیں ہے, یہ ایک سرجری کی ضرورت ہے. یہ اس طریقے سے کہ ایک بندہ کا کیس آ گیا اس کو برطرف, آپ ایک کمیشن بنائیں جو بیوروکریسی کے معاملات کا جائزہ لے اور وہ سارے ریٹائرڈ بیوروکریٹس پر مشتمل ہو, اور جو سیاست زدہ بیوروکریٹس ہیں ان کو فارغ کیا جائے. اچھا. اور پھر بیوروکریسی کو اعتماد دیا جائے, جو اچھے لوگ ہیں ان کو کام کرنے کا موقع دیا جائے, وہ کام کریں گے, اور وہ ان میں یہ حوصلہ پیدا کیا جائے کہ وہ غلط کو غلط کہہ سکیں. ٹھیک ٹھیک. چلیں, کیسر احمد شیخ صاحب, یہ سلسلہ شروع ہوا, رانا طاہر صاحب تو کافی پیچھے لے گئے, لیکن نورانی صاحب نے جو کہا کہ جب سے یہ چل رہا ہے ہمارا سیٹ اپ 90 سے اگر ہم اس کا آغاز کریں تو 2 دفعہ پہلے آپ کی حکومت آئی, پھر آپ کی دوبارہ حکومت آئی, اور بڑے بڑے طاقتور بیوروکریٹ جن کے ہم نے نام سنے جو کام کرتے تھے ان کے خلاف مقدمات بھی ہوئے, وہ جیل بھی گئے. تو کیا سیاست دانوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ ایسے بیوروکریٹس کو لائیں جو ان کی منشا کے مطابق کام کر سکیں, اور جب وہ چلے جائیں تو پھر بیوروکریٹ بھگتتے بھی ہیں, جیسا کہ ہم نے کم از کم 2 کیسز میں دیکھا؟ کیسر احمد شیخ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزاد, آج آپ نے بڑا اچھا ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں, اور میں تسنیم نورانی صاحب کو بہت عرصے سے جانتا ہوں, ان کا بڑا ایکسیلنٹ ریکارڈ رہا ہے, اور ان کا ریفارمز کے لیے بھی بڑی انہوں نے کوشش کی پاکستان میں ریٹائرمنٹ کے بعد. تو بات یہ میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ
یہ بات کر رہے ہیں نا کہ صرف پولیٹیکل یہ انفلوئنس ہوتا ہے، یعنی میں 93 سے 28 سال سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں، اور MNA بن رہا ہوں، 6 بار میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا. مجھے کوئی ایک بندے کا آج تک میں نے 28 سال میں نہیں، مجھے پتا بھی نہیں ہے کہ کس طرح ریکمینڈ ہوتا ہے یا کیا کہتے ہیں. یہ اصل میں ہم نے سب سٹوریاں زیادہ بنا دی. بات ہے کہ اگر فرض کیجیے پولیٹیکل ضرور وکٹمائزیشن ہوئی ہوگی یا انفلوئنس ہوا ہوگا، لیکن بیوروکریٹ نے کام ہمارے یہاں نہیں کیا، ہمارے یہاں اس کی پوچھ گچھ نہیں تھی. اور یہ میں سمجھتا ہوں جو فیصلہ ہو رہا ہے، پہلے تو ٹرانسفر ہو جاتا تھا، آپ زیادہ کسی کو کچھ کر لیں. اب یہ ریسنٹ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کل کے ڈان میں تھا اور سارا ہو رہا ہے کہ ندیم بابر صاحب نے جون میں وہ LRMG نہیں خریدی، اور اس وقت پرائز $5.25 تھی، انہوں نے $7.25 میں لے لی، 37 ارب روپے کا نقصان ہو گئی. دیکھیے صرف یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کرپشن کر رہا ہے کہ نہیں، کمپیٹنس کتنا ہے کوئی بیوروکریٹ یا کوئی جو ریلیونٹ آفیسر ہے. 37 ارب کا نقصان ہو گیا. میں نے بھی، میرا بزنس ہے اس میں پیٹروکیمیکلز میں، ہم لوگوں نے، ہماری کمپنیوں نے اس وقت سب خریدا. تو گورنمنٹ میں کیوں ڈیسیژن نہیں ہو سکتا؟ کوئی بھی گورنمنٹ کا ادارہ جو بیوروکریٹس کے پاس ہے، ایک بھی تو ادارہ کامیاب نہیں ہو. وہی بھی بینک اگر پرائیویٹائز ہو جائے، یعنی مسلم کمرشل بینک یا حبیب بینک یا UBL بینک، تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے. وہ چلیں وہ بات ہوگی، لیکن جو رانا طاہر صاحب نے ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ جو سیاسی جماعتوں نے بشمول آپ کی جماعت نے جو بیوروکریسی کو سیاست زدہ کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ الزام تو سارا پالیٹیشین کو دیا جاتا ہے، پالیٹیشین ضرور بیوروکریٹ کو بھی کچھ ڈائریکشن دی ہوگی، لیکن بات یہ کہ ہمارا بیوروکریٹس نے وہ پرفارم ہی نہیں. پہلے بیوروکریٹس اتنے، اب کیوں آپ اتنے عرصے سے بڑے کم ایسے لوگ سنتے ہیں جن کا بڑا ایکسیلنٹ ریکارڈ ہوگا؟ تسلیم نورانی صاحب کو ہر کوئی کہے گا، میں ان کو اس وقت سے جانتا ہوں جب یہ سنگاپور میں کونسلیٹ جنرل تھے اور اس کے بعد یہ کمشنر بنے ہمارے فیصل آباد میں. مقصد صرف یہ ہے کہ جب تک ہم کوئی ایسی کوئی سسٹم، یہ کوشش کی، اب ڈاکٹر عشرت حسین صاحب نے بڑی محنت کر کے یہ سسٹم ابھی انٹروڈیوس کرایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے یہاں FBR جو ہے 4,000 ارب روپے کی کرپشن ہو رہی ہے. اب یہ کہتے تھے نئی حکومت کہ ہم زیادہ سے زیادہ اسیسی لائن یعنی ریٹرن لوگ فائل کریں گے. اب پرسوں لاسٹ ڈیٹ ہے، جو میرے پاس یہ فگرز ہیں کہ 2018 میں جو ریٹرن فائل ہوئے وہ 25 لاکھ تھے، 2019 میں 29 لاکھ ہو گئے، بڑھ گئے ان کے آنے کے بعد. ابھی پرسوں لاسٹ ڈیٹ ہے، صرف 13 لاکھ ریٹرن فائل ہوئے. اب بیوروکریٹ اس میں حکومت نے کیا کیا ہے؟ وہ حکومت کہتی ہے کہ ریٹرن کم دیں لوگ. 13 لاکھ کل، یعنی 55% لاسٹ ایئر سے ابھی تک. 2 دن بعد لاسٹ ڈیٹ ہے، کچھ اور آ جائیں گے. تو کیا 4,000 ارب روپے کی تقریباً 8% ہماری قومی آمدنی کی کرپشن ہے. اس میں مس اپروپریشن بھی ہے، اس میں اسمگلنگ بھی ہے. ابھی کچھ دن پہلے ہم فائنانس کمیٹی کی کسٹم میں میٹنگ کر رہے تھے، ہمیں بتایا گیا تھا کہ $10 ارب کی تو اسمگلنگ ہوتی ہے. ابھی اسمگلنگ روکنے میں کیا پولیٹیشین کیا کر رہا ہے؟ پولیٹیشین نے اسمگلنگ کرائی ہے کیا؟ ہر کوئی جو انوالو ہے وہاں پہ، ابھی اس اسمگلنگ ہی ختم نہیں ہو رہی. کیا FBR جو ریونیو اکٹھا کرنا تھا اس حکومت نے 4,000 ارب سے 8,000 ارب روپے، اس میں حکومت تو ڈائریکشن کر رہی ہے. اچھا ایک سوال سن لیں شیخ صاحب، ایک سوال سنیے گا شیخ صاحب، لیکن جو ریونیو کا پوٹینشیل ہے سوال سن لیں اس کا کس کیسے صاحب ابھی مثلاً جی سوال سن لیجیے، سوال سن لیجیے، سنیں کیسے صاحب، لسن اب اس میں ٹھپ ہو گیا. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ میرا ایک سوال سن لیں. کیسر احمد شیخ صاحب، رانا طاہر صاحب نے ایک نقطہ اٹھایا تھا، میں اس پہ آپ کا جواب چاہ رہا ہوں، زیادہ لمبی بات ہو جائے گی. ایک بات سن لیں کہ رانا طاہر صاحب نے کہا کہ سیاسی مداخلت ہوتی رہی، اس میں آپ کی جماعت بھی قصوروار ہے، ریفارمز کو آپ نے اپریشیٹ کیا، ویل اینڈ گڈ، لیکن آپ کے دور حکومت میں یہ ریفارمز کیوں یاد نہیں آئے؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کس کے دور حکومت سب سے اچھا رہا وہ بتا دیجیے نا. ہمارے یہاں جو کرپشن ہے وہ کس حکومت، سب وہی تقریباً 8% ہماری قومی آمدنی کا کرپشن پچھلے 50 سال سے چل رہی. حکومتیں تو آتی رہی ہیں، مارشل لا بھی آئے، فوجی حکومتیں بھی آئیں. یہ ہم صرف حکومتوں کو، ٹھیک ہے آپ نہیں، اصل تو بیوروکریٹ وہی ہے. بیوروکریٹ کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. ان کے اوپر کوئی اگر بڑے سے بڑا بھی کوئی فالٹ ہو جائے تو ان کو نہیں کہتا. دیکھیں اب میرا سوال نہیں رہ گیا نا. اب تو وزیر اعظم عمران خان نے واضح الفاظ میں کہا کہ جی اگر کوئی غلط کام کرے گا تو اس کو نوکری سے برخاست کریں گے. میرا سوال یہ تھا کہ یہ ریئلائزیشن آپ کے دور میں کیوں نہیں ہوئی؟ یہ مختصر بتا دیں، پھر عثمان بسرا صاحب کی جانب جاتا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں ہمارے دور میں بھی بہتر اور ہونا چاہیے. میں اس کو صرف اپنے دور کو یہ نہیں کہ بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہا. ہمارے پورے دیکھیے پولیٹیشینس کا فالٹ ہے لیکن کم ہے. آدھا حصہ میرے حساب میں بیوروکریٹ کے لیے کنٹرول میں ہی نہیں.
ابھی بھی نہیں ہے, یہ آنا ان کا اتنا آسان. FBR ہے, کتنی کوشش ہو رہی ہے اس میں ریفارم کرنے کی, سب سے بڑا ریونیو تو وہی اکٹھا کرتے ہیں. کیا ہوا, شبر ظہری صاحب آئے, وہ پرائیویٹ سیکٹر. چلیں میں واپس آتا ہوں, ٹھیک ہے, پوائنٹ ویل ٹیکن. عثمان بسرا صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ کئی حکومتی MNAs ہوں, سینیٹرز ہوں, کبھی کبھار شکایت بھی کرتے ہیں کہ جی بیوروکریسی بات نہیں سنتی. تو بیوروکریسی کا کام ذرا بتائیے گا, ہے کوئی سیاستدانوں کی بات سننا یا ان فیصلوں پر عمل درآمد کرنا جو باضابطہ طور پر کابینہ کی سطح پہ یا نیچے منسٹری کی سطح پر ہوتے ہیں؟ تو یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ کمپلینٹس بھی ہوتی ہیں جو یقیناً آپ کو بھی کچھ شکایات ہوں گی, لیکن آپ کے خیال میں کسی بھی قسم کی سیاسی مداخلت جو ہے وہ اس کے لیے زہر قاتل ہے, اور اب آج کل کے حالات میں, آج کل کے دور حکومت میں یہ مداخلت اب بند ہو چکی ہے بالکل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزاد بھائی آپ کا بہت شکریہ. دیکھیے کیونکہ آج ایک بڑا اچھا آپ نے بڑا سنجیدہ موضوع اٹھایا ہے, اور PTV کو ہمیشہ یہ اعزاز حاصل رہا ہے کہ وہ ایک منفرد اور ایسے موضوعات پر بحث کرتے ہیں جن کا ریٹنگ سے کم تعلق ہوتا ہے. کیونکہ ریٹنگ والے موضوعات ذرا ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اس میں سنسنی اور مسالہ ذرا زیادہ ہوتا ہے. یہ سنجیدہ قسم کی بحث ہے. دیکھیے ہر انسان کا یہاں پہ اپنا ایک نقطہ نظر ہے. جیسے نورانی صاحب بات ہے, یہ جو پریکٹیکل بیوروکریٹ یہ اپنا ایک ان کا نقطہ نظر ہے. لیکن اگر آپ اس کی تھوڑی سی اس کے ماضی میں چلا جائیں, ماضی قریب میں چلے جائیں, ماضی بعید میں نہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ 1985 کے بعد جو سیاست پاکستان کے اندر وارد ہوئی ہے, اس کے اندر جو ایک لیڈرشپ کا رول بنایا گیا جن لوگوں کا, وہ کوئی سیاسی لوگ تو تھے نہیں, تو اسٹرگل نہیں کر کے آئے تھے. انہوں نے اپنی سیاسی ساکھ بنانے کے لیے, اپنے آپ کو ایک بڑا سیاسی اسے قد کاٹ بنانے کے لیے, وہ اوپر سے لے کے نیچے تک انہوں نے بیوروکریسی کو استعمال کرنا شروع کیا. اس میں اپنی ذات کے بزنس بنانے کے لیے استعمال کیا, اپنی ذات کے اثر و رسوخ بنانے کے لیے استعمال کیا, اور بیوروکریسی کے اندر نہ ماننے والوں کو ماننے والوں سے تبدیل کر دیا. اب یہ بھی نہیں دیکھا کہ ابھی آپ کہتے ہیں, میں شیخ صاحب بات کر رہے تھے, میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ لاہور کے اندر ایسے لوگوں کو بھی DCO لگایا گیا جو کہیں اسسٹنٹ کمشنر لگنے کے بعد ابھی DC شپ ہی نہیں کی تھی. وجہ یہ تھی کہ وہ ایک خاندان کے مفاد کا تحفظ کر رہے تھے. اس پوری بیوروکریسی کو, کیونکہ بیوروکریسی کے اندر بھی لوگ جو ہے اپرچونسٹ موجود ہیں, وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات رہیں, وہ بھی جائز اور ناجائز میں تمیز نہیں کرتے رہے. اور اس کا یہ لامحالہ اثر یہ پڑا کہ الٹیمیٹلی بیوروکریسی کے اندر بھی دوڑ لگ گئی کہ یہ دو خاندان ہیں, پاکستان کی سیاست انہی کے گرد گھومے گی, حکومت میں یہی رہیں گے, A رہے گا یا B رہے گا. سندھ والوں نے کسی کو پکڑ لیا, پنجاب والوں نے ایک کو پکڑ لیا, اور اس کی چاپلوسی اور چاکری کے اندر ہی بڑھ چڑھ کے پیش ہونے لگے. اس کا نقصان یہ ہوا الٹیمیٹلی کہ پاکستان کی سوسائٹی کے اندر ایسے گینٹڈ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئیں. جیسے ابھی ہماری حکومت آئی ہے, آپ دیکھیے کہ کوئی ایک ضلع, کوئی ایک شہر ایسا نہیں ہے جہاں پہ جو MNA اور MPs ہیں انہوں نے سرکاری زمینوں پہ قبضے نہ کیے ہوں. صرف میرے گجرانوالہ کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک سابقہ وفاقی وزیر ہے مسلم لیگ نون کے رہے, اب میں نام نہیں لے رہا ہوں کہ میں کسی کردار کچھ نالج کردار ان کا ہے ہی کو نہیں جو کش کیا کرنا ہے کسی نے, تو وہ یہاں پہ ان سے ہم نے کم از کم 7 ارب روپے کی سرکاری زمین واگزار کروائی ہے. 7 ارب کی سرکاری زمین ایک آدمی سے واگزار کروائی ہے. آپ دیکھیے کہ حتیٰ کہ ان کا حوصلہ اتنا بلند ہو چکا تھا کہ انہوں نے محکمہ مال کی زمین یعنی پٹواریوں کی زمین پر بھی قبضہ کر لیا ہوا تھا. اب اس سے بڑا آپ کو کیا بتائیں, اور اس قبضہ کروانے میں اس وقت کے تحصیلداروں کا, اسسٹنٹ کمشنر کا, DC کا ہاتھ تھا. اس کے بجائے تو ہو نہیں سکتا تھا. الٹیمیٹلی جو ہمیں انگلش میں ایک محاورہ ہے, اس کی اردو یہ ہے کہ جو فش ہے یعنی کہ مچھلی وہ سر سے خراب ہونا شروع ہوتی ہے. جب یہاں پہ حکمرانی جو ہے وہ خاندانوں میں سمٹ گئی, خاندانوں کی چاپلوسی اور چاکری الٹیمیٹ ایک چیز ٹھہری, تو اس کی وجہ سے چیزیں پولیٹیسائز ہو گئی. لیکن جب عمران خان پاور کے اندر آئے, تیسرے یا چوتھے روز وزیر اعظم بننے کے بعد پاکستان کی ساری ٹاپ بیوروکریسی کو لائے, ان کو بٹھائے اور ان سے بات کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہمیں وہی بیوروکریسی چاہیے جو قائد اعظم جس کو چاہتے تھے, ہمیں وہ بیوروکریسی چاہیے جو سیاست سے آزاد ہو. لیکن ایک بات ٹھیک, آپ لوگوں نے اسٹیپس اٹھائے, وزیر اعظم نے اعلانات کیے, بیوروکریسی کو حوصلہ دیا, ان کو نصیحت کی کہ آپ اس طرح کا کام کریں کہ آپ کو لوگ یاد رکھیں. سوال یہ ہے کہ پھر بیوروکریسی اس طریقے سے آپ کی اور عوام کی امیدوں پر پورا کیوں نہیں اتر رہی کہ جب آپ ان کو فری ہینڈ بھی دی ہے, سیاسی مداخلت بھی نہیں ہے, وزیر اعظم ان کو انکریج بھی کر رہے ہیں, پھر وجہ کیا ہے؟ دیکھیے میں کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ ایک بڑا لمبا اثر سے اس کو دیکھیں آپ, جو اس کا اثر نظر آئے گا
جیسے ایک بیماری ہوتی ہے نا، جب انسان کے جسم پہ حملہ آور ہوتی ہے تو ہمارے جسم کے بڑے لمبا عرصہ اس کو وہ متاثر کرتی ہے، اس کی ریکوری میں ٹائم لگتا ہے. بیوروکریسی کے اندر جو افسران ہیں ان کے رویے بھی سیاسی ہو چکے ہیں. ان کی پوسٹنگ لینے اور پوسٹنگ سے ہٹوانے کے لیے ابھی بھی وہی آرتھوڈاکس طریقے کی طرف سوچتے ہیں کہ شاید ہمیں وہ پولیٹیشین کی طرف جانا چاہیے. اب وہ پہلے ایک پریشر تک ہے کہ ہمارے جائز کام کریں، ناجائز کام بھی کریں. اب حکومت کا پریشر اس کے اوپر بالکل نہیں ہے. اس لیے ابھی وہ ایک روش ہے پرانی، جس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں نئے قوانین کو لے کے آنا پڑے گا. قوانین میں ترامیم کرنی پڑیں گی، نئے سروس اسٹرکچر بنانا پڑیں گے، تاکہ الٹیمیٹلی جو بیوروکریسی کا پرائمریلی کام ہے بنیادی طور پہ وہ اس کی طرف واپس چلے جائیں. نہیں لیکن روش کیسے تبدیل کریں گے؟ روش تبدیل ہونے میں تو بہت بڑا طویل عرصہ درکار ہے کہ ایک دفعہ وہ اس پہ ٹیون ان ہو گئے ہیں تو آپ ان کو واپس کیسے لائیں گے؟ ان کی سائیکی کیسے چینج کریں گے؟ شہزاد قوانین سے لے کے آئیں گے. دیکھیے دنیا کے اندر معاشرے جب ایک تہذیب سے نکل جاتے ہیں، اخلاقیات مہذب دائروں سے نکل جاتی ہے تو قوانین کے دائرے ان کو واپس اسی دائرے میں رکھتے ہیں. آپ دیکھیے کہ آپ ویسٹ میں چلے جائیں تو آپ دیکھیں کہ لوگ کیوں تیز ڈرائیو نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے قوانین بڑے سخت ہیں، ہمیں فلیش ہم ہو جائیں گے، ہمارے کیمرہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ ایسے قوانین جب ہم لیتے ہیں. بسرا صاحب ایک وقفہ لے لوں، اس کے بعد آپ کی جانب دوبارہ آتا ہوں. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی، ساتھ رہیے گا. अंकल जी सर्दी आ गई है, ख्याल रखना. पर ख्याल रखना किसका है? गैस के बिल का. गैस के मुसलसल इस्तेमाल से बिल तीसरी स्लैब पर 3 गुना बढ़ने के अलावा छठी स्लैब पर 18,000 रुपए तक पहुंच सकता है. इसलिए ठंड लगे तो गर्म कपड़े पहनिए और ज्यादा लगे तो मुजर सेहत गैस हीटर की बजाय इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल कीजिए. SNGP, सर्दी आ गई है, ख्याल रखना. फौरी खबर हो, राय या तज्जिए, डिजिटल दुनिया में आपके साथ साथ पीटीवी न्यूज की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती मकबूलियत. टॉक शोज, खसूसी रिपोर्ट्स और आगही के पैगामात की फौरी रसानी के लिए पेश. पीटीवी न्यूज फेसबुक अकाउंट पर 30 लाख फॉलोअर्स मुकम्मल. हम पर एतमाद करने और जुड़े रहने पर आपका शुक्रिया. पीटीवी न्यूज, दुरुस्त हर वक्त बर वक्त. प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन. बात हो रही है ब्यूरोक्रेसी में सियासी मुदाखलत और आगे अपोजिशन के लाए अमल की. राना ताहिर साहब, तस्लीम नूरानी साहब, उस्मान बसरा साहब और कैसर अहमद शेख साथ मौजूद हैं. नूरानी साहब, ये जरा फरमाइएगा कि अगर PDM ये जो अपोजिशन का अलायंस है इसने जलसे किए, उसको इजाजत नहीं मिली लेकिन उसके बावजूद उसने जलसे किए. अब लाहौर शहर में उन्होंने एक जलसा करने का इरादा किया है. तो अगर किसी शहर का कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर या जो भी मजाज अथॉरिटी है वो किसी को कहती है कि जी आपने यहाँ पर इज्तिमा नहीं करना, मैं आपको इसके लिए इसका NOC या उसका परमिशन आपको नहीं दे सकता, तो लेकिन फिर भी वो करते हैं, तो इससे हम क्या नतीजा अखज़ करें कि क्या वो लोग ज्यादा ताकतवर हैं या वो जो वहाँ के मुताल्लिका हुकाम है उनको किसी खाते में नहीं लाते? और वो जो ये बात है कि ब्यूरोक्रेसी को एम्पावर होना चाहिए, क्या यही वजह है उसको सियासत ज़्यादा करने की कि अगर वो कोई हुक्म सादर भी कर दे तो आप उसको तस्लीम करने से इनकार कर देते हैं? देखिए, ये एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टेक्निक्स होती हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की मेथोडोलॉजी होती है. हर हुक्म आम तौर पे वो पास किया जाता है जो आप समझते हैं कि आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे. जो हुक्म आप समझते हैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे वो नॉर्मली नहीं पास किया जाता. अब बात यह है कि अगर सपोजिंग अपोजिशन जो है वो इकट्ठा कर ले 15,000 बंदे, 20,000 बंदे और जुलूस की शक्ल में आके अपनी जलसागाह की तरफ चले जाएं, तो उनको रोकने के लिए जो है वो बंदे जख्मी करने पड़ेंगे, मारने पड़ेंगे, और वो सियासी तौर पे और एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे उसके रेपरकशन ज्यादा होंगे. सो इस वजह से कई जगह पे एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे फैसले करती है जो कि प्रैग्मेटिक होते हैं, और अगर किसी जगह के वो एहतजाज हो रहा है
تو وہ احتجاج کیا جانے دیا جاتا ہے اور ترکیبیں ہوتی ہیں ان کو ڈیمنش کرنے کی. مگر اس کے ساتھ میں جواب دینا چاہوں گا. کیسر صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے کبھی ان کو موقع نہیں ملا انٹرفیئرنس کا. ان سے میں گزارش کروں گا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے جو حاکم ہیں وہ ڈائریکٹلی انٹرفیئر کرتے ہیں اور صرف وہ ایم این اے اور ایم پی اے جو ان کے لیے مشکلات طے کرتے ہیں انہی کو وہ لفٹ کراتے ہیں, انہی کی بات وہ ہوتی ہے. مگر اور دوسری چیز جو ہے کہ جیسے آپ نے وہ آئل والے کا بات کی, تو وہ جو ندیم بابر صاحب ہیں وہ بیوروکریٹ نہیں ہے, وہ پولیٹیکل اپوائنٹی ہیں. سو اگر آپ نے ان کو وہ جو اس کا جو ہے ذمہ داری وہ آپ کو پولیٹیکل اپوائنٹی پہ ڈالنی پڑے گی. اچھا, جہاں بسرا صاحب نے بات کی کہ یہ جو حکومت موجودہ آئی ہے یہ کوشش تو کر رہی ہے, غالباً ظاہر ہے عمران خان صاحب کی اپنی ذاتی کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے اس حد تک جس طرح کے پرانے بندے تھے. تھیوریٹیکلی چیف سیکرٹری صاحبان جو ہے وہ امپاور ہونے چاہیے. مگر ہوا یہ ہے کہ جو آپ کے پنجاب اور کے پی کے جو حاکم ہیں وہ شال میں اتنے زیادہ تجربہ کار لوگ لگائے نہیں گئے. اب مثلا ایک چیز جو ہے کوئی انتظامیہ میں جب تک کوئی بندہ کسی جگہ ٹکنے نہیں دیا جائے گا, اچھا ہو یا برا ہو, تو وہ کام کیسے ڈیلیور کرے گا. تو اب یہ وہ ہو رہا ہے, جو میرا تجزیہ ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جو صوبائی حکومتوں میں اتنے تیزی سے ٹرانسفرز ہوتے ہیں کہ اچھے سے اچھا افسر بھی جو ہے وہ کوئی ڈیلیور نہیں کر سکتا, اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر اس نے 12 مہینے کسی پوسٹ میں گزار لیے تو ایک بڑا لمبا ٹینیور سمجھا جاتا ہے. تو یہ اچھی چیز نہیں ہے, اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ذمہ داری نہیں لے رہے. تو آپ کے خیال میں جو اس وقت بھی ہو رہی ایک چیز ایکسپلین کر رہے ہیں, اس وقت بھی ہو رہی ہے نورانی صاحب, آپ کے خیال میں کہ آئیڈیلی ایوریج ٹینیور ایک بیوروکریٹ کا ایک اہم پوسٹ پہ کتنا ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے کسی زمانے میں 3 سال ہوتا تھا, کم از کم 2 سال تو ہونا چاہیے, کیونکہ کوئی چیز ڈیلیور کرنے کے لیے آپ پرائیویٹ کمپنی میں لے جائیں, آپ ذاتی کسی کام کے لیے لے جائیں, 2 سال 2.5 سال سے پہلے کو ایکسپیکٹ کرنا کوئی بندہ کوئی چیز سبسٹینٹیولی ڈیلیور کرے گا. ہو یہ رہا ہوتا یہ ہے کہ جو افسر آتا ہے پھر وہ اپنی کارروائی دکھانے کے لیے اس قسم کی سپرفیشل چیزیں کرتا ہے جس کا کہ پبلک کی زندگی پہ اثر نہیں پڑا ہوتا, مگر وہ ظاہر اچھا ون کوئک کوسچن نورانی صاحب, اگر دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو مسئلہ دوسرا ہے, ایک تو یہ غیر تجربہ کار حاکم کی وجہ سے ہو رہا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ خوف جو ہے نا یہ پکڑے جانے کا, بے عزت ہونے کا, یہ کرپٹ بندے کو تو تیار ہوتا ہے, کرپشن جو کرتا ہے وہ تو تیار ہوتا ہے, اس نے پیسے رکھے, اس نے وکیل ہائر کرنے کے لیے, اور اس نے وہ اپنی میڈیا میں بھی دوستیاں رکھی ہوتی ہیں کہ کیسے اس نے ہیڈ لائنیں چلیں ٹھیک پوائنٹ پر ٹیک کر رہا ہوتا ہے بنی, تو اس خوف کی وجہ سے بھی اس وقت وہ کام ڈیلیوری نہیں ہو رہی. ان 2 میں سمجھتا ہوں مین وجوہات کی وجہ سے بیوروکریسی بھی ڈیلیور نہیں کر سکتی ہے. ٹھیک. رانا طاہر صاحب, یہ 8 دسمبر کو جو ملاقات ہونی ہے اپوزیشن رہنماؤں کی, اس میں کیا یہ کوئی فیصلہ کر پائیں گے کہ استعفیٰ دینا ہے, نہیں دینا, یا لانگ مارچ کی طرف جانا ہے؟ دیکھیں شہزاد, بات یہ ہے کہ جہاں تک استعفوں کا تعلق ہے وہ تو کبھی بھی یہ متفق نہیں ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف ڈرامے بازی ہے. انہیں بھی پتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, وہ اسی الیکشن کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے نا, جسے یہ کہتے ہیں کہ یہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں, تو وہ پھر وہ بھی سلیکٹڈ چیف منسٹر ہیں, مراد علی شاہ صاحب جو ہیں. بات یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک ریجیکٹڈ ٹولہ ہے. یہ اب کر کیا رہے, چوں کا مربع ہے, یعنی ہے ان میں کیا ہے, کون ہے پی ڈی ایم کے سربراہ, جس میں آج پیپلز پارٹی بھی شامل ہے. یہ پی ڈی ایم کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, جن کے والد محترم جناب مولانا مفتی محمود صاحب بھٹو صاحب کے خلاف, ان کے دھاندلی کے خلاف تحریک چلانے والے پی این اے کے سربراہ تھے. یعنی ان لوگوں کے مقاصد منشور ایک نہیں ہے. اس وقت ان کا ایجنڈا, یہ جو وزیر اعظم کہتے ہیں وہ غلط بات نہیں کہتے. انہوں نے جب یہ فیٹف والا ایشو آیا تھا تو انہوں نے جو ڈرافٹ پیش کیا تھا نیب قوانین میں ترامیم کے لیے, اس سے ان کی سوچ کی عکاسی ہوتی ہے کہ یہ چاہتے کیا ہیں. یہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کے مقدمات ختم ہو جائیں. اب مسئلہ یہ ہے, جیسے بسرا صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ایک سابق وفاقی وزیر سے 1.25 ارب روپے کی اراضی واگزار کرائی گئی. وہ 1.25 ارب روپے کی اراضی تو واگزار ہو گئی, لیکن اس سابق وفاقی وزیر کو تو کوئی سزا تو نہیں ملی, ان کے خلاف کوئی ایکشن تو نہیں ہوا ابھی تک. تو یہ سسٹم جو ہے
اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. خود سپریم کورٹ نے کہا کہ نیب کورٹس کی تعداد بڑھائی جائے. ابھی تک وہ فائل پتہ نہیں کہاں بیوروکریسی کے پاس پڑی ہے، کدھر ہے. جب تک آپ یہ احتساب کا نظام جو ہے اس کو تیز نہیں کریں گے یہ سلسلہ نہیں چلے گا. یہ اس عمل کو تیز کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری یہ جو پی ڈی ایم ہے نا، یہ ایک چون چون کا مربع. میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کسی صورت بھی استعفوں والے آپشن پر نہیں آئے گی. تو اگر یہ لانگ مارچ شروع کرتے ہیں، شہر کو چوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سڑکوں پر جگہ جگہ دھرنے دیتے ہیں، تو پھر تو مسئلہ نہیں ہوگا. دیکھیں شہزاد، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے چوک کرنے والی بات. ہر دور میں سیاسی جماعتیں اس طرح کے مظاہرے کرتی رہی ہیں، لانگ مارچ کرتی رہی ہیں، اس کے نتیجے میں کوئی حکومتیں تھوڑا چلی جاتی ہیں. یہ تو کوئی پہلی دفعہ تھوڑا ہونا. کون سی حکومت ہے جس کے دور میں جب یہ نہیں ہوا؟ بھٹو صاحب جب 71 میں انہوں نے اقتدار سنبھالا تھا، اس وقت سے کبھی متحدہ جمہوری محاذ، کبھی کمبائنڈ اپوزیشن، کبھی پاکستان قومی اتحاد، لیکن آخر میں جا کے 5-6 سال بعد وہ سارا. تو یہ ہر دور میں اپوزیشن جو ہوتی ہے. اسی لیے اب عوام کیوں لا تعلق ہے؟ عوام ان سارے چہروں کو پہچان گئے ہیں کہ یہ ہمیں یوز کرتے ہیں. خود کبھی ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، جب ان کے مفادات اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے لگ پڑیں گے. یعنی یہ کوئی عجیب بات ہے نا زرداری صاحب. چلیں ایک لمحے کے لیے یہ فرض کر لیں کہ اگر اپوزیشن جماعتیں اس بات پر متفق ہو جاتی ہیں کہ ہم نے استعفے دینے ہیں اور استعفے دے بھی دیتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ پھر ضمنی الیکشن ہو جاتے ہیں. اتنے بڑے پیمانے پہ آپ کے خیال میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا؟ مسئلہ کوئی نہیں ہوتا. مسئلہ شہزاد صرف یہ ہے کہ جو بندہ کام کر رہا ہے اس وقت پاکستان میں ایک بندہ ہے جو نیک نیتی سے نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے، وہ ہے پرائم منسٹر عمران خان. ان کو بھی ابھی اس طرح کی ٹیم نہیں ملی ٹھیک جس سے وہ اچھے طریقے نہیں. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ریزائن دیتے ہیں، اگلی اسمبلیز کا بائیک آؤٹ کرتے ہیں، تو پھر کریڈیبلٹی نہیں ہوگی اس پارلیمان کی. وہ یہ بیانیہ ایک لے کے چل رہے ہیں اپوزیشن والے. دیکھیں اپوزیشن کا کام ہے ہر وقت. وہ کتنی دفعہ شہباز شریف نے کہا اگر یہ کام نہ ہوا تو میرا نام شہباز شریف نہیں، اگر یہ نہ ہو. یعنی یہ لوگ جو ہے نا اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں. میں مرحوم نوابزادہ نصر اللہ خان کی آپ کو بات کرتا ہوں کہ میں نے ان کی تقریر جنرل ضیاء اللہ کے دور میں بھی سنی لاہور کے موچی گیٹ میں. انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ اجتماع ہے، اس نے فیصلہ دے دیا کہ ضیاء الحق اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے. پھر میں نے ان کی تقریر بھٹو کے دور میں بھی سنی. انہوں نے کہا یہ دیکھیں عوام نے فیصلہ دے دیا، بھٹو اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے. تو عوام اب ان سیاستدانوں کی اس قسم کی گفتگو سن کر تنگ آ چکے. چلیں کیسر احمد شیخ صاحب، دسمبر 8 استعفوں کا فیصلہ آپ کے خیال میں کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے؟ مختصر. دیکھیے استعفوں کی بات تو یہ ہے کہ ہماری پارٹی کی ٹریڈیشن یہ ہے کہ سب فیصلے متفقہ مل جل کے کنسنسس سے ہوتے ہیں. ابھی تک میرے نالج میں کچھ نہیں. یہ ایجنڈا پہ بھی ہماری پارٹی میں کس طرح ہے، آئے گا جب تو سب ہم ڈسکس کریں گے تھریڈ بیئر، اور جو فیصلہ پارٹی کرے گی ہم ان کے ساتھ ہوں گے. اچھا لیکن اس سے مجھے اس سے تھوڑا سا اختلاف ہے. کیسر احمد شیخ صاحب سوال سن لیجیے. آپ سوال آپ نہیں سنتے نا، سوال سن لیں ساتھ ساتھ جواب دیں. کیسر احمد شیخ صاحب اتنا ہم تنگ آئے ہوئے ہیں، سوال سن لیجیے. کیسر احمد شیخ صاحب سوال سن لیجیے. کوئی سننے بیوروکریٹ تو کوئی سنتا ہی نہیں. چلیں بیوروکریسی کی بات ہو گئی نا. میرا ایک سوال سن لیں. آپ نے بھی فرمایا کہ آپ کی پارٹی کی یہ ٹریڈیشن ہے کہ فیصلے متفقہ ہوتے ہیں، سب کو اعتماد میں لے کے کرتے ہیں. آپ مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے میاں صاحب باہر گئے تھے، تو کیا ساری جماعت کی جو ہے وہ آپ نے جنرل باڈی کا اجلاس بلایا تھا، اس کے بعد آپ وہ وہاں سے گئے تھے؟ تو بہت سارے ایسے فیصلے میں آپ کو گنوا سکتا ہوں پچھلے دور میں بھی کہ جو چند لوگ ہی کرتے تھے اور اس کے بعد وہ جو ہے سب پہ نافذ کر دیا جاتا تھا. تو یہ بات تو میرے خیال میں مناسب نہیں ہے کہ سارے کے سارے فیصلے جو ہیں وہ آپ سب کو اعتماد میں لے کے کیے ہیں آپ کے حکمرانوں نے. شہزاد فیصلوں میں فرق ہوتا ہے. یہ استعفے ایم این ایز نے اور ایم پی ایز نے دینے. اگر ان کی کنسنٹ نہیں ہوگی تو کوئی ایک شخص فیصلہ نہیں کر سکتا. اس لیے نہیں آپ کے کالیگ ہیں، آپ بتائیں کہ آپ کیا لوگوں کی سوچ ہے آپ کی جماعت میں کہ استعفے نہ دیے جائیں؟ کوئی اس پہ کانفلکٹنگ اوپینین ہے؟ تو ڈسکس ہمارے زیادہ تر فیصلے جو بھی میرے سامنے ہوئے ہیں، ابھی وہ ایک بڑی پرانی بات آپ کوٹ کر رہے ہیں، میں اس وقت نہیں تھا. میں ہماری جو ٹینور مجھے 8 سال ہو گئے، ابھی میں لگاتار ایم این اے ہوں، تو کوئی ایک فیصلہ بھی جو ایسا نہیں آپ کے جو اسمبلی میں سینیٹ میں جو کالیگ بیٹھے ہیں، کیا ان میں کوئی ڈفرنس آف اوپینین ہے؟ کیا وہ یہ چاہتے ہیں؟ جی آپ سوال تو سن لیں. کیسے صاحب آپشن تو ضرور ہے، لیکن یہ اس طرح نہیں کہ ہم بالکل یہ ڈکلیئر کر رہے ہیں. میں تو یہ چاہتا ہوں، میں تو یہ چاہتا ہی ہوں کہ بیٹھ کے کوئی نیگوشیٹ. چلیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ اپنی بات کر دیں. اگر آپ کو کہا جائے آپ کی ایک انڈیپینڈنٹ ملک جو ہے سوال سنیں.
कैसर साहब का मैं बड़ा बताऊं। सवाल सुन लीजिए, अगर आपसे ओपिनियन ली जाए, आपकी जमात आपसे ओपिनियन लेके कैसर साहब बताइए कि हमें इस्तीफा देना चाहिए या नहीं, तो आपकी ओपिनियन क्या होगी? और अनाउंस से मुल्क तबाह कर रही है, हम मुल्क को आगे बढ़ाएं। कोई गलती है किसी की तो उसको इग्नोर करके भी बैठे। चले आप बता दें, आपके ख्याल में इस्तीफा देना मुल्क को कौम के मुफाद में है या नहीं है, ये बता दें कैसर साहब, आपके ख्याल में इस्तीफा देना मुल्क को कौम के मुफाद में है या नहीं? मैंने तो पहले आपसे अर्ज किया, जब तक कि थ्रेडबेयर डिस्कस ना हो, मैं सबकी बातें सुन, कोई भी चीज दिखे ना आपका ओपिनियन तो होगा ना सर, मैं आपका ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ। अगर आपसे ये मशवरा मांगा जाए कि कैसर साहब बताएं कि हमें इस्तीफा देना चाहिए या नहीं, आप क्या कहेंगे? ठीक ठीक, मैं खुद गवाह हूँ अमेरिकन हिस्ट्री में जो हुआ है, अभी आप जाके देख लीजिए। मेरे किसी कैसर साहब सवाल नहीं सुन रहे ना, मुझे बता दीजिए कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि कैसर साहब हमें मशवरा दें कि हम इस्तीफा दें या ना दें, तो आपका ओपिनियन क्या होगा? जब तक देखिए ना ये बात एक आदमी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि सबका मिलजुल के अच्छे दिमाग जो बात सोचते हैं वो एक आदमी नहीं सोच सकता। चलें बसरा साहब, अगर अपोजिशन ने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया तो फिर आप क्या करेंगे? अच्छा शहजाद, मैं थोड़ा सा प्रोटेस्ट पहले तो करूंगा कि मुझे टाइम बड़ा थोड़ा मिला है, उसके बाद मैं अगली बात करूंगा। चलें माजरत, लेकिन ये सवाल शेख साहब हमारे भाई हैं। देखिए शेख साहब बड़े सीजनल पॉलिटिशियन हैं और किसी हद तक सच भी बोलते हैं। मैं हमेशा जब भी इनके साथ टीवी पे बैठता हूँ मुझे अच्छा लगता है, लेकिन आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये कह रहे हैं कि इनकी जमात के अंदर कंसेंसस से फैसले होते हैं। हालांकि आपने उनको एक मिसाल से वाक़या भी किया, बताएं वो जो भाग्य दिन ये साथ सलाह किससे की थी। चलो ये तो दूर की बात है ना, अभी इनसे बताएं कि अभी मरियम ने कहा कि मैंने अपने वालिद को, जो कि सजा याफ्ता हैं, जो कि इश्तहारी हैं पाकिस्तान के कानून से, उनकी सजा याफ्ता बेटी ने कहा कि मैंने उनको कहा है कि हमारी दादी की वफात की जो जनाजा है उसके ऊपर तशरीफ ना लाएं, दादा वो नहीं आएंगे। इनकी पार्टी में इनको पूछता कौन है आप लोगों में? इनके हाथ तो देखिए, इनकी पार्टी एक खानदान की आगे से मलकियत है, ये उस खानदान की हाँ में हाँ मिलाने के पाबंद हैं, क्योंकि मरियम ने कहा कि अगर कोई आदमी नवाज शरीफ की पॉलिसी से डिसएग्री करेगा उसका हाल होगा वो जो अपना इनके वजीर दाखिला साहब हुआ करते थे चौधरी निसार। तो इसलिए ये अगर कहें कि इनकी जमात में जमहूरियत, ये मुल्क में अपनी पसंद यानी अपने खानदान की हुकूमत को जमहूरियत कहते हैं, ये अपनी पार्टी में कतन भी जमहूरी नहीं है। दूसरी बात, हुकूमत इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर है। मैं तो कहता हूं कि अगर ये समझते हैं कि इनको इस्तीफे देने चाहिए तो कल की बजाय इनको आज ही देने चाहिए। हम उसमें कोई आईनी बहरान पैदा नहीं होने देंगे। वैसे भी असम्बली को ये प्रोडक्शन ऑर्डर लेने से शुरू करते हैं और नैब पे तबर्रा भेजने और गाली देने पे खत्म कर देते हैं। इन्होंने असम्बली की, नेशनल असम्बली, प्रोविंशियल असम्बलीज की, पार्लियामेंट की सही मानों में जो रूह है उसको खत्म कर दिया है। ये इस्तीफा देना चाहते हैं, ये समझते हैं ये पार्लियामेंट ठीक नहीं थी, इस्तीफे दे दें, हम नया इलेक्शन करवा देंगे इंशाअल्लाह ताला, और जो लोग हैं मुंतखब होकर आ जाएंगे। इनकी इस निजाम के अंदर यही अहमियत है कि ये MNAs हैं और ये बस मैं आपको लिख। अच्छा चले, ये तो आपकी एक हिकमत अमली वाज़ेह होगी और ये पैगाम भी वज़ीर आज़म ने वाशगाफ अल्फाज में अपोजिशन को दे दिया है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी ये आज बात की है, तो बात तय हो गई। लेकिन जैसे नौरानी साहब भी बात कर रहे थे कि कुछ चीजें होती हैं, हिकमत अमली होती है, आप सियासतदान हैं, तो सियासत में बातचीत, अफाम तफहीम के जरिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया जाता है। एक तरफ तो आपने अपनी पोजीशन बता दी, लेकिन देखा यह जा रहा है कि दोनों अपोजिशन और हुकूमत एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन पे हैं, तो बीच में आप मुज़ाकरात, बातचीत, वो रास्ता जो है बिल्कुल बंद है कि हर किस्म का। अगरचे आप मानते हैं कि ये लोग करप्ट हैं, इन्होंने करप्शन की मुल्क का बेड़ा गर्क किया, लेकिन उसके बावजूद एक रियलिटी तो है इन दोनों जमातों की, आपने इनके साथ ही रहना है। तो ये मुज़ाकरात क्यों किसी तौर पर या किसी भी स्टेज पे क्यों नहीं होते? देखिए शहजाद, हम तो हर तरफ से हर तरह से मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। वजीर आजम इसके ऊपर क्रिस्टल क्लियर हैं। वजीर आजम कह चुके हैं कि NRO के ऊपर बात नहीं होगी, मैं अपनी हुकूमत छोड़ सकता हूं, ऐसी हजारों हुकूमतें छोड़ सकता हूं, NRO नहीं दूंगा। पाकिस्तान के अंदर से एलिजिडली मैं कह रहा हूं 24,000 अरब रुपया पाकिस्तान से लूटा गया है। आखिर वो किन ने लूटा है? वो उसी इन रजीम्स ने लूटा हुआ है। उसकी चोरी पे हम बात नहीं कर सकते, कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे उसके ऊपर, यानी NRO नहीं देंगे। इसके अलावा ये कहते हैं इलेक्शन के ऊपर इनके सवाल आते हैं, जो अल्लाह ताला शाहिद है इसके ऊपर कि ये झूठ बोल रहे हैं,
اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ آئیے الیکشن کے لیے ہم الیکٹورل پروسیس کو ٹھیک کرنا ہے، آئیے بیٹھیے، یہ اس پہ نہیں بیٹھتے۔ اگر آپ ان سے کہتے ہیں کہ نیب قوانین میں جو سکم ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، یہ اس کے اوپر نہیں بیٹھتے۔ اگر ہم ان سے کہتے ہیں کہ آئیے معیشت کے اوپر بیٹھ کے بات کریں، اس کے اوپر نہیں بیٹھتے۔ تو لہٰذا ہم بات کرنے کو تیار ہیں، NRO پہ نہیں کریں گے، کمپرومائز نہیں کریں گے، سلیم اللہ اور کلیم اللہ کا مکروہ کھیل نہیں کھیلیں گے، اس کے علاوہ بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن کوئی بات کرے تو صحیح۔ NRO تو کوئی بات نہیں ہے۔ چلیں، بہت بہت شکریہ آپ کا عثمان بسرا صاحب، تسنیم نورانی صاحب، کیسر احمد شیخ صاحب، رانا طاہر صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔